السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پرفتن دور کے اندر کمانا اور کھانا بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ادوار میں ایک شخص کماتا اور پورا کنبہ کھاتا تھا، پر اب پورا کنبہ مل کر بھی کمائے تو گھر کا گزارا بہت ہی زیادہ مشکل سے ہوتا ہے، جیسے کہ گھر سے برکتیں ہی اڑ گئی ہوں۔ بہت سارا کھانا، بہت سارا راشن بھی گھر میں بہت کم پڑ جاتا ہے۔ اگر مہمان آ جائے تو گھر میں خوشیوں کے بجائے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اور یہ دعا کی جاتی ہے کہ یہ ایک وقت سے زیادہ مہمان نہ ٹھہرے اور جلد سے جلد روانہ ہو جائے۔ اور اسی قسم کے اسباب گھر میں بے چینی کا سبب بنتے ہیں، گھر میں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ناچاکیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ مگر ان تمام چیزوں کے برعکس اگر ہم 5 کام کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے گھر کو ہم پاک صاف رکھنا شروع کریں اور گھر کو اللہ کے ذکر سے پر رونق کر دیں، اور قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں عام کر دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کا تھوڑا حصہ بھی پڑھا جاتا ہے تو نیک جنات اس گھر میں آتے ہیں اور اس گھر میں ٹھہر جاتے ہیں اور اس گھر کے لوگوں کے لیے دعا خیر کرتے ہیں اور برکت کا سبب بنتے ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر ویرانہ ہو جاتا ہے، اور اس گھر میں نیک جنات نہیں بلکہ کافر جناتوں کا بسیرا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ جو 5 کام ہیں، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو پاک صاف رکھیں۔ دوسرا کام، جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں تو اپنی جو چپلیں ہیں ہم اپنے دروازے سے باہر رکھیں، اور دروازے سے اس طرح سے باہر رکھیں کہ دروازے کا بالکل بھی سامنا نہ ہو، کہ نیک جنات جب ہمارے گھروں میں داخل ہوں تو انہیں پریشانی نہ ہو۔ اور چپلوں کے ساتھ کوئی بھی ایسا کپڑا جو ناپ سے نیچے پہنا جاتا ہو وہ دروازے کے بالکل سامنے نہ لٹکا ہو۔ بالخصوص بچوں کے وہ کپڑے جو چڈی یا نیکر کہلاتے ہیں وہ سامنے نہ لٹکے ہوں، کیونکہ اس قسم کی چیزیں بھی نیک جناتوں کو گھر میں آنے سے روکتی ہیں۔ بیت الخلاء اپنے گھر سے باہر بنانا شروع کر دیں، کیونکہ بیت الخلاء میں سب سے زیادہ خبیث اور برے جنات ہوتے ہیں، اور ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ جناتوں کی جو عامہ جگہ ہے ہم اسے گھر سے باہر کرنے کے بجائے گھر کے اندر کر لیتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں کچرے کے ڈبے رکھتے ہیں۔ جو بھی گھر کا کچرا ہوتا ہے ہم اسے اس ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ کچرے کا ڈبہ ساری رات ہمارے گھر میں ہی موجود رہتا ہے۔ تو جب تک وہ کچرے کا ڈبہ گھر میں رہے گا پریشانیاں اور آفتیں ہمارے گھر میں رہیں گی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ کچرے کا ڈبہ ہم ہمیشہ اپنے گھر کے باہر رکھیں، اور جو بھی کچرا ہو باہر جا کے اس کچرے کے ڈبے میں ڈال دیں۔ اب یہاں پر ایک پریشانی یہ ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، اور عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ محلوں میں جب سناٹا ہوتا ہے تو کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور ادھر ادھر دیکھ کر اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے اس کچرے کو پھینک دیتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو خود خیال رکھنا ہوگا۔ اگر آپ گھر سے باہر کچرے کا ڈبہ نہیں رکھ سکتے تو گھر کے اندر کسی تھیلی کے اندر بند منہ والی تھیلی میں تمام کچرا رکھیں، اور اس کچرے کو وقت مغرب سے پہلے یعنی رات چڑھنے سے پہلے قریبی کسی کچرا کنڈی میں، جہاں پر آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے جو کچرا دان رکھا گیا ہو اس میں ڈال دیں۔ اگر کچرا دان نہ ہو تو کوئی کچرا کنڈی جو ہو اس میں ڈال دی جائے۔ 5واں کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو، مجھ پر سلام کرو اور
سورہ اخلاص پڑھو، اس سے تمہارے گھروں میں برکت ہوگی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو گھر میں برکتوں کا سبب بنتے ہیں، مگر یہ 5 کام ایسے ہیں جو ہماری غلطیوں میں شامل بھی ہیں اور غلطیوں کو سدھارتے بھی ہیں اور حدیث سے ثابت بھی ہیں۔ تو اگر ہم اپنے گھروں کے کچرے کو گھروں سے باہر کر دیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا شروع کر دیں، گھر سے بیت الخلاء کو باہر نکال دیں، تو ہمارا گھر جو ہے وہ پر رونق ہو جائے گا اور ہمارے گھر میں خیر و برکت شروع ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔